ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ افراد کی بدولت ہی قائم ہے، اور ایک معاشرے میں رہتے ہوئے روزمرہ زندگی میں ہمارا بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انہی میں ہمارے پڑوسی بھی شامل ہے۔ ہم خواتین زیادہ تر دن کا حصہ اپنے گھر میں گزارتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہمارا واسطہ پڑوس کی مسلمان بہنوں سے بھی کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں پڑتا رہتا ہے۔ ہمارے طرز زندگی سے ہمارے ہمسائے متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے اسلامی تعلیمات میں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق تفصیلی احکام موجود ہیں۔ پڑوسیوں سے اچھا سلوک جنتی اور ان سے برا سلوک معاذ اللہ جہنمی بنا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں عورت کا تذکرہ اس کی نماز، صدقہ اور روزوں کی کثرت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، مگر وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، فلاں عورت نماز اور روزے کی کمی اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرنے کے باعث پہچانی جاتی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث پاک میں کس قدر سبق آموز بات بیان کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی خبر گیری کریں، انہیں مدد کی ضرورت ہو اور ممکن بھی ہو تو ان کی مدد کریں۔ اگر کوئی پڑوسی چائے، دودھ، پانی، نمک، ماچس وغیرہ روزمرہ کی ضروری چیزیں طلب کرے اور ہم اس کی مدد کرنے پر قادر بھی ہوں، تو اسے مایوس کرنے سے پہلے غور کر لیجئے کہ اگر ہم غریب اور ضرورت مند ہوتی اور اسے یہ چیز مانگتی تو ہمیں اس کا کیسا برتاؤ اچھا لگتا۔ بس وہی سلوک ہمیں بھی اپنے ہمسائیوں سے کرنا چاہیے۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں، مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسائیوں کو حاجت ہوتی ہے، اور انہیں عرایتاً دیا کرے۔ اسی طرح بعض ہمسائیوں کو بھی غور کر لینا چاہیے جو بلا وجہ کسی سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتے رہتے ہیں، مگر کسی مجبوری کی صورت میں مانگنا پڑ گیا تو الگ بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں، مانگنے کی عادت بنا لینا شخصیت اور عزت کو داغدار بھی کر سکتا ہے۔ نیز پڑوسیوں کے ساتھ خیر خواہی میں سے ہے کہ ان کی سخت اور نازیبا باتوں پر صبر کرے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ جن لوگوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے ان میں وہ بھی ہے جس کا برا پڑوسی اسے ایذا دے تو وہ اس پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے۔ اسی طرح موقع کی مناسبت سے ان کو نیکی کی دعوت دینا بھی ان سے خیر خواہی ہے، لہٰذا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کی کوشش کریں تو معاشرے کے امن و سکون میں ہمارا حصہ شامل ہو سکتا ہے، اور دنیا اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔